ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. یہ سورہ کہف کی آیات ہیں. ان میں اصحاب کہف کا تذکر کیا گیا ہے جو کہ دور کو سے زیادہ میں ہے، اور اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. بعد نے کہا یہ خود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور اس وقت کی جو عوام تھی وہ بھی زیادہ تر بتوں کی پوجا کرتے تھے. بعض لوگوں نے اس بادشاہ کا نام بھی دقیانوس لکھا ہے. تو اس کے دور میں باقی عام لوگ تو اس کے ہم ذہن تھے، لیکن کچھ نوجوان اہل توحید تھے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بتوں کی پوجا کرنا صحیح نہیں، تو اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو بادشاہ نے ان کو اپنے پاس ایک دفعہ بلایا اور سمجھایا اور موقع دیا کہ تم جو ہے اس کام سے باز آ جاؤ، پھر آ جاؤ اور پھر دوبارہ میرے پاس آؤ اس کام سے توبہ کر کے. تو وہ نوجوان جب واپس گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم باہر رہیں گے تو بادشاہ دوبارہ ہمیں پکڑ لے گا اور ہمیں تنگ کرے گا اور سزا دے گا، اور سزائے موت بھی دے سکتا ہے. بادشاہ ایسے لوگوں کو دیتا بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی پہاڑ کی غار میں چلے جاتے. تو یہ نوجوان کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور وہاں عبادت کرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا، اور یہ 309 سال سوئے رہے. اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا. قرآن کی آیت میں ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ گمان کریں گے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوتے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ لوگ سو رہے ہیں کافی عرصہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ایسے کیا کہ یہ کروٹیں بھی تبدیل کرتے رہے دائیں بائیں، اور ان پر سورج کی روشنی پڑتی رہی اور ان کو ہوائیں بھی ملتی رہیں. اور غار کے اندر جو تھا، پہاڑ کے اندر غار، وہ ذرا کھلی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی کے سارا سامان کیا. وہ 309 سال سونے کے بعد جب یہ اٹھے تو کہنے لگے ہم کتنا عرصہ سوئے. قال قائل منهم کم لبثت، ایک نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سوئے ہو. کسی نے کہا ایک دن پورا، کسی نے کہا دن کا آدھا حصہ. دوبارہ انہوں نے کہا اس کو اللہ پر چھوڑو، اور انہوں نے ایک کو پیسے دیے کہ جاؤ بھوک لگی ہوئی ہے اور شہر سے کھانا لے کر آؤ. تو ان کے پاس جو سکے تھے وہ انہوں نے اس ایک ساتھی کو دیے. بعضوں نے اس کا نام بھی لکھا ہے کہ اس کا نام تملیق تھا. جب وہ بازار میں کھانا لینے کے گیا تو اس کو سمجھایا بھی صحیح کچھ کھانا اچھا لینا، پاکیزہ لینا، حلال کھانا، اور اس کا بھی خیال کرنا کہ تمہاری کسی کو اطلاع نہ ہو، کہیں ہمیں پکڑ کے کوئی سزا نہ دے. یہ جب گیا، جب اس نے بازار میں دیکھا تو لامالہ جب 300 صدیاں گزر چکی تھی تو بازار پتہ ہے تو چند سالوں کے بعد تبدیل ہو جاتے. یہ 3 صدیوں کے بعد گیا تو بازار کی حالت تبدیل تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا ممکن ہے میرا سر چکرا رہا ہو. پھر یہ گیا، خیر اس نے ایک ہوٹل دیکھا اور وہاں کھانا لینے کے لیے جب گیا تو اس نے وہ پرانے سکے دیے. اب جب وہ سکے دیے تو ہوٹل والا بھی دیکھ کر حیران ہوا، اور اس کے آس پاس والے دوسرے لوگ بھی دیکھ کر حیران ہوا. یہ سکہ تو بہت پرانا ہے.
3 صدیاں پہلے کا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بڑا خزانہ آیا، لہذا ہم ویسے تو ہمیں یہ بتائے گا نہیں، ہم اس کی اطلاع بادشاہ کو دیتے ہیں تاکہ بادشاہ اس سے صحیح پوچھے گا، پھر خزانہ مل جائے گا، پھر ہمیں بھی انعام کے طور پر ملے گا۔ تو جب بادشاہ کو بتایا گیا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کا نام بعض نے بیدروس لکھا ہے۔ تو جب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے بتایا میرا نام تملیخا۔ تو اس کو یہ نام یاد تھا، اس لیے کہ جس بادشاہ کے دور میں یہ لوگ گم ہوئے تھے تو اس نے ان کے نام لکھ کر اپنے خاص کمرے میں لکھ دیے تھے جہاں بادشاہ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، تاکہ آنے والے لوگ اس پر نظر رکھیں۔ اور اس کے اس بات پر بڑی اس کو تعجب تھا، یہ لوگ کہاں گم ہو گئے، مجھے ملے نہیں، اور ہماری پوری مشینری انتظامیہ کو نہیں ملی۔ جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو اشاری لوگ ہوتے ہیں ان کے نام تھانے میں لکھ دیے جاتے ہیں، تو ان کے نام بھی ایسے لکھے ہوئے تھے کہ جب کبھی ملے تو خیال کریں۔ تو اب کا بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا، اس نے جب وہ تختی منگوائی تو اس پر اس کے نام مل گئے ان 7 کے۔ اس نے پوچھا تیرا نام کیا، اس نے بتایا، باقی بھی نام پوچھے، اس نے وہی نام بتایا جو لکھے ہوئے تھے۔ تو اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو توحید پرست تھے۔ پھر بادشاہ نے کہا باقی تیرے ساتھی کہاں ہیں، وہاں لے گئے، ان کی جگہ دکھائی گئی۔ تو اس کے بعد بعض رہا کرتے ہیں کہ بادشاہ نے ان کے لیے مسجد بنوائی تاکہ یہ عبادت اچھی کر سکیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ اس کے بعد فوت ہو گئے، یا اگر زندہ رہے تو یہ اس کی کوئی تحقیق نہیں وہ کتنا عرصہ زندہ رہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ان کی یاد میں کوئی چیز بنائی جائے، تو بعض کہتے ہیں ان کی یاد میں پھر وہاں مسجد بنوا دی گئی۔ اب یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگوں کو، تو وہاں کے جو لوگ تھے کہ یہودی تھے وہ ایسی باتیں کرنے لگ گئے، یہ لوگ کتنے تھے۔ تو قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے 3 قول بیان کی، بعض نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض نے کہا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آگے قرآن کی آیت میں یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد کو تھوڑے ہی لوگ جانتے، اللہ قلیل۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تھوڑوں میں بھی داخل ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ 7 تھے، اس لیے کہ پہلے 2 قولوں میں کہ با لفظ رجما بالغیب، یہ ایسے پتھر مار رہے ہیں، اور اگلے قول کے بعد ایسی بات نہیں ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اور بعض حضرات نے ان 7 کے نام بھی لکھے، کہ ایک کا نام تھا مقسل مینا، دوسرے کا نام تھا فخشل مینا، اور تیسرے کا نام تملیخا، بعض تملیخا کی جگہ یملیخا، عربی میں اس کا کوئی خاص فرق بھی نہیں ہوتا۔ اور جو چوتھا تھا اس کے نام تھا بیرونس، اور اگلے کا نام تیمونس، اور چھٹے کا نام مرتونس، اور 7ویں کا نام کشتونس۔ تو یہ لوگ 309 سال سوئے رہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے حکمت یہ تھی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے مسلمان بھی، وہ بھی اس بارے میں باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ قیامت میں کیسے اٹھنا ہوگا، جب انسان قبر میں اتنا عرصہ سوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو دکھلا کر بتایا کہ دیکھو یہ لوگ 309 سال نیند میں سوئے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا۔ تو ایسے جتنی صدیاں بھی گزر جائیں، جس اللہ کو 3 صدی کے بعد اٹھانا آسان ہے وہ زیادہ صدیوں کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو مسلمان کچے ذہن کے تھے وہ بھی پکے ہو گئے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پر قادر ہے، وہ دوبارہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے اصحاب کہف کا کہ ان کی تعداد 7 ہے۔